میم آپ نے اوور آل میڈیا میں کیا چیلنجز فیس کیے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج بھی میڈیا میں آنے والے لوگوں کے لیے مشکلات سب سے زیادہ کیا ہیں؟ خاص طور پر لڑکیوں کے لیے بہت مشکل ہے، اور وہ جو حجاب کرتی ہیں نا لڑکیاں، ان کے لیے تو بہت مشکل ہے۔ سوری ٹو سے ہمارے میڈیا میں اس وقت جو سب سے بری چیز آ گئی نا، وہ یہ کہ آپ نے ایک لڑکی کو جسٹ لائک ایک ڈمی کے طور پہ پیش کرنا ہے۔ یہ آپ نہیں دیکھتے کہ اس بچے کے اندر ٹیلنٹ کیا ہے۔ ہم نے ٹیلنٹ کو ختم کر دیا ہے، ہم نے یہ پورٹریٹ کر دی ہیں چیزیں کہ ہم نے اس کو کس طرح ایک ماڈل کی طرح پیش کرنا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ حجاب جو ہے وہ آپ کی بہت بڑی پروٹیکشن ہے۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم ہمیشہ ایسے گیسٹس کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جن کے لائف سے، جن کی سٹرگل سے اور جن کے پروفیشنل ایکسپیرینس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ ہماری یہ ٹیگ لائن ہے کہ زندگی میں روشنی بنو اور سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا۔ آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ پاکستان کی فرسٹ کرائم رپورٹر ہیں دن نیوز میں، اور اس کے ساتھ یہ انفارمیشن منسٹر بھی رہی ہیں یوتھ ونگ کے ساتھ، اور جنرل سیکرٹری سپورٹس ونگ بھی رہ چکی ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ میڈیا کے ساتھ جو ان کا اتنا ایکسٹینسو ریلیشن شپ ہے، میڈیا میں یہ کام کر رہی ہیں، آج کل انہوں نے ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کو جوائن کیا، اس کے حوالے سے بھی ہم جانیں گے، اور میڈیا میں جو ان کا ایکسپیرینس ہے وہ کیسا رہا، پلس یہ بہت سارا سوشل ورک بھی کر رہی ہیں، وہ کیوں کر رہی ہیں، اس کی طرف ان کا رجحان کب اور کیسے ڈیولپ ہوا، وہ بھی ہم ان سے اس انٹرویو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم کرن رباب خان صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں علی۔ میم، میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ آپ پالیٹکس میں بھی رہیں، میڈیا میں بھی رہیں، اور بینگ اے سوشل ایکٹیوسٹ بھی کام کر رہی ہیں، تو میڈیا کا آپ کا جو اوور آل ایکسپیرینس ہے، ایکسپوجر ہے 5-6 سال پہ محیط، وہ آپ کا کیسا رہا، اور کیوں آپ کو خیال آیا کہ میں نے میڈیا کی فیلڈ میں جانا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ علی تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا۔ دوسری بات یہ کہ میڈیا میں نے سوچا نہیں تھا کہ کبھی میڈیا میں آؤں گی، اور میری اگر فیملی میں کوئی بندہ بھی دور دور تک میڈیا سے ریلیٹڈ نہیں ہے، تو یہ تھا کہ جب میں نے سرگودا یونیورسٹی میں جوائن کیا اور میرا لاسٹ سیمسٹر تھا، تو مجھے اس وقت ایک اپرچونٹی ملی ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو کہ آپ نے ایک عید شو کرنا ہے، اور وہ میں نے کیا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے انٹرنشپ کرنا ہوتی ہے، میں نے دن ٹی وی میں انٹرنشپ کے لیے اپلائی کیا، اور ادھر ہی مجھے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ ہمیں پراپر جوائن کیوں نہیں کر لیتی۔ اس کے بعد مجھے ڈائریکٹر نیوز صاحب نے کہا کہ آپ ایز اے کرائم رپورٹر جو ہے نا وہ ہمیں جوائن کریں، اور میں نے ایز اے کرائم رپورٹر وہاں سے اپنے کریئر کا جو آغاز کر دیا تھا۔ صحیح۔ اچھا میم، بینگ اے کرائم رپورٹر اور آپ ایز اے خاتون، کیا چیلنجز آپ نے دیکھے جب آپ نے اسٹارٹ کیا، اور کون کون سی میجر سٹوریز آپ نے کور کی؟ علی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ لڑکیوں کو جب فیلڈ میں وہ اترتی ہیں نا، چاہے وہ میڈیا کی فیلڈ ہو یا کوئی بھی فیلڈ ہو، ان کو بہت سارے چیلنجز کا تو سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ اور جب میں کرائم کی بیٹ کر رہی تھی نا، تو میرے سامنے صرف سارے مرد ہی تھے، اور میں پہلی لڑکی تھی جو کرائم کی بیٹ میں آئی تھی، تو سب مجھے یہی کہتے تھے جب بھی میں کہیں کور کرنے جانا، تو آپ کیوں یہاں پر آئی ہیں، آپ کی تو یہ فیلڈ ہی نہیں ہے، آپ کو تو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، آپ کو شوبز کی بیٹ لے لیتی، آپ یہ کر لیتی۔ لیکن میں نے 2-3 سال جو ہے نا وہ کرائم کی بیٹ کی، اور اپنے آپ کو منوایا اس فیلڈ کے اندر۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا میجر سٹوریز آپ نے کون کون سی کور کی؟ ابھی آپ ذکر میجر سٹوریز میں جیسے کہ شیخو پورہ میں ایک آئل ٹینکر بلاسٹ ہوا تھا، وہ میرے لیے بہت جو ہے نا وہ ایک چیلنج تھا، کیونکہ وہاں پر پورا ایک گاؤں جل گیا تھا، اور اس کو کور کرنا کیونکہ فرسٹ ٹائم تھا یہ، اور میرے لیے یہ چیلنج تھا۔ اس کے بعد میں نے یہ اقبال ٹاؤن میں جو ہے نا گلشن اقبال پارک میں ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوا تھا، اور اس کو میں نے کور کیا تھا۔ اس طرح کیونکہ کرائم کی پتہ ہے آپ کو، کرائم کی جب بیٹ ہوتی ہے آپ کے پاس، تو آپ مرڈرز کو کور کرنا، چوری ڈکیتی، یہ چیزیں چلتی ہیں، لیکن بلاسٹ ہوتا ہے نا، اس کو کور کرنا اور اسے پھر رپورٹ کرنا، یہ بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے آپ کے لیے۔ میم، آپ نے اوور آل میڈیا میں کیا چیلنجز فیس کیے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج بھی میڈیا میں آنے والے لوگوں کے لیے مشکلات سب سے زیادہ کیا ہیں؟ علی، اس میں یہ ہے کہ خاص طور پر لڑکیوں کے لیے بہت مشکل ہے، اور وہ جو حجاب کرتی ہیں نا لڑکیاں، ان کے لیے تو بہت مشکل ہے، کیونکہ سوری ٹو سے ہمارے میڈیا میں اس وقت جو سب سے بری چیز آ گئی نا، وہ یہ کہ آپ نے ایک لڑکی کو جسٹ لائک ایک ڈمی کے طور پہ پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نہیں دیکھتے کہ اس بچے کے اندر ٹیلنٹ کیا ہے، ہم نے ٹیلنٹ کو ختم کر دیا ہے، ہم نے یہ پورٹریٹ کر دی ہیں چیزیں کہ ہم نے اس کو کس طرح ایک ماڈل کی طرح پیش کرنا ہے۔ اس وجہ سے مجھے بھی پرابلمز ہوتی تھی کہ میں جب بھی کسی چینل میں جاتی تھی، میں اس چینل کا ایک نام نہیں آپ کو بتاؤں گی کہ مجھے وہاں میرا انٹرویو ہوا۔ میں ایک اور چیز بتاؤں کہ کرائم کے علاوہ میرے پاس یہ اعزاز ہے کہ میں کورٹ کی بیٹ رپورٹر رہ چکی ہوں، اور میرے سے پہلے اور بعد میں ابھی تک کوئی کورٹ بیٹ کی لڑکی نہیں ہے۔ جب ثاقب نثار صاحب تھے تو اس ٹینور میں نے بڑا کام کیا، تو مجھے 4 دن اسی سلسلے میں بلاتے رہے کہ آپ حجاب اتار دیں، پھر ہم آپ کو آنر کر دیں گے۔
تو میں نے حجاب نہیں اتارا. میں نے کہا اگر آپ نے ونر کرنا ہے تو کر دیں, لیکن نہیں. اور آج میں اگر میڈیا کی فیلڈ سے بہت پیچھے ہٹ گئی ہوں تو وہ بھی یہی وجہ ہے کہ میرا حجاب جو ہے وہ ایشو بنا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ حجاب جو ہے وہ آپ کی بہت بڑی پروٹیکشن ہے, تو میں اس کو تو بالکل نہیں ختم کر سکتی. اچھا میم, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی لائف میں انسپریشن آپ کی کون رہی؟ کیونکہ جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کی اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی ہے کہ آپ کسی کی باتوں میں نہیں آئی اور آپ نے اپنے جو سٹینس ہے اس پہ آپ قائم رہیں, تو آپ کی لائف میں انسپریشن کون ہے اور آپ کے گھر والوں میں سے کس نے آپ کا سب سے زیادہ ساتھ دیا؟ میرے لیے میری مدر ہی ہے, اور میری مدر نے میرا بہت ساتھ دیا. ہمیشہ انہوں نے ہر جگہ پہ, میں نے کہا کہ میں نے یہ کام سٹارٹ کرنا ہے تو انہوں نے مجھے کہا وہ اچھا برا دیکھیں آپ, اگر اچھا ہے تو آپ ضرور اسے کریں, اور انہوں نے مکمل طور پہ میری سپورٹ کی ہے. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کرنٹلی کن کن پروجیکٹس میں کام کر رہی ہیں اور فیوچر میں آپ کے کیا گولز ہیں؟ ابھی میں کرنٹلی جو ہے وہ میسیو میڈیا کے ساتھ کام کر رہی ہوں ایز اے چیئر پرسن. یہ بیسیکلی ایک PR ایجنسی ہے. اور اس کے علاوہ میں فیوچر میں سوچا ہے کہ میں نے ایک جو ہے نا وہ کنسٹرکشن کی کمپنی بنانی ہے اور اس پر کام کرنا ہے, انشاءاللہ اس کی طرف آنا ہے میں نے. تو بزنس کی طرف آنے کا پلان کیوں ہے؟ میں ہمیشہ یہ میری خواہش رہی ہے کہ زندگی میں کچھ اچھا کرنا چاہیے اور ہٹ کر کرنا چاہیے, اور میں نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں جو لائف میں مجھے میرے لیے بھی پراؤڈ اور میری فیملی کے لیے ہمیشہ یہ پراؤڈ رہے کہ میں نے زندگی میں اچھے کام کیے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی جو ہے نا وہ ایک ہٹ کر چیز ہے, کیونکہ اس فیلڈ میں لڑکیاں آتی نہیں ہیں, کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کنسٹرکشن کا مائنڈ میں آ کے کہ اس میں جو ہے نا وہ صرف لڑکے ہی کام کر سکتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ نہیں, اس فیلڈ میں بھی آنا اور اپنے آپ کو منوانا ہے. میم ابھی آپ نے بات کی کہ میڈیا میں ٹیلنٹ کو اس طرح شاید نہیں دیکھا جاتا, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ جو آنا چاہتے ہیں وہ اپنے کون سے سکلز کو ڈیولپ کر لیں تو میڈیا کی فیلڈ ان کے لیے آسان ہو جائے گی؟ اچھا علی, اس میں یہ ہے کہ آج کل کے جو ہمارے بچے ہیں نا, ہماری بیڈ لک یہ ہے کہ ہم لوگ حامد میر کو دیکھ لیا, ٹھیک ہے, ہم نے بہت سارے ایسے ہمارے اینکرز ہیں جن کو ہم دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ فوراً بن جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. ہر بندے کی جو کام کر رہا تو اس کے پیچھے بہت ساری اس کی اسٹرگل موجود ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو جو آنے والے جو بچے ہیں میں انہیں یہ کہوں گی کہ وہ پراپر اسٹڈی کریں, اسٹڈی کرنے کے بعد فیلڈ میں آئیں. لیکن میں انہیں یہ ایک اچھا مشورہ یہ دوں گی کہ میڈیا کو آپ اپنی فرسٹ پرائیورٹی نہ بنائیں, ٹھیک ہے, اس کو سیکنڈ پرائیورٹی پہ رکھیں, کیونکہ میڈیا اس وقت اس میں فیوچر ہوگا لیکن وہ فیوچر آپ کا نہیں ہے جو ہونا چاہیے. جو ہم نے آج سے 3-4 سال پہلے میڈیا میں کام کیا تھا, تو آپ فرسٹ پرائیورٹی پہ میڈیا میں نہ آئیں, سیکنڈ پرائیورٹی رکھیں اس کو. صحیح. اچھا, یوتھ کو آپ کیا ایڈوائس دیں گی؟ عام طور پہ یوتھ کے پاس کلیئرٹی نہیں ہوتی, اور خاص طور پہ اگر ہم میڈیا کی فیلڈ کی بات کریں, جیسے آپ نے رپورٹنگ بھی کی, آپ نے اور بھی مطلب میڈیا کے 2-3 کاموں میں آپ مصروف رہیں. عام طور پہ جو میڈیا میں لوگ آنا چاہتے ہیں بس ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہم آن سکرین کام کریں, اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ سیچوریشن زیادہ ہے, ان کو پھر موقع نہیں مل پاتا, پھر وہ ایک قسم کی ان امپلائمنٹ کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. تو اس سارے سینیریو میں آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ڈیجیٹل میڈیا ایک بیسٹ پلیٹ فارم ہے. اگر آپ چاہتے ہیں, آپ کے اندر یہ سکلز ہیں کہ آپ بول سکتے ہیں, آپ بات کر سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس وقت بیسٹ یہ ہے کہ آپ انٹرنشپ ضرور کریں کسی چینل سے, لیکن اپنے لیے جیسے آپ دیکھیں یوٹیوب چینل ہے, اس کے علاوہ فیس بک کے پیجز چل رہے ہوتے ہیں, آپ اپنا ایک ڈیجیٹل میڈیا سٹارٹ کریں اور اس پر کام سٹارٹ کریں. میرا خیال ہے یہ یوتھ کے لیے سب سے بیسٹ ارننگ کا بھی سین ہے, کیونکہ جب اب میں نے 5 سال کام کیا ہے میڈیا کے اندر, تو اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں نا کہ آپ کی پے پیکیج وہ نہیں ملتا آپ کو جو آپ سوچ کر آتے ہیں اس فیلڈ میں کہ ہمیں وہ ملے گا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے آنرز ہیں یا وہ ہمیں اس قابل نہیں سمجھتے. اب دیکھیں نا, اینکرز ہے تو اس کی پے ہے وہ 3 سے 4 لاکھ روپے. اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس جو پاس آؤٹ ہو رہے ہیں میس کام کے وہ بہت زیادہ ہیں اور آگے نہیں علی, سین یہ نہیں ہے. سین یہ ہے کہ دیکھیں آپ ایک اسٹیپ ٹو اسٹیپ چیزیں چل رہی ہوتی ہے نا, انٹرنشپ ہے, پھر آپ نہیں آنا ہے آگے. جو بندہ آپ کو ہائر کر رہا ہے اس کو یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ آپ نے اس بندے کو پے کیا کرنا ہے. آپ اگر صبح 8 بجے آ رہی ہیں, رات 10 بجے واپس جا رہے ہیں ڈیوٹی کر کے, تو جو آنر آپ کو ہائر کر رہا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے پے کیا کرنا ہے. اب آپ باہر کے ممالک میں دیکھیں 3 سے 4 گھنٹے آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کو وہ کس ٹائپ پے کرتے ہیں. یہاں پر آپ 8-8 گھنٹے بھی جاب کر لیں تو آپ کو اس کا بیک کیا ملتا ہے, یہ ملتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے. ہمیں یہی سننے کو ملتا ہے نا. تو پھر اس وجہ سے ہماری یوتھ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے کہ اب دیکھیں ہمارے بچے موسٹلی جو ہیں وہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں, وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ ان امپلائمنٹ ہے, اور اگر کہیں کوئی کام کر بھی رہا ہے تو اس کو وہ اس طرح پے نہیں کیا جاتا جو وہ ڈیزرو کرتا ہے. تو یہ چیزیں خراب ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اچھا کون سی 2-3 چیزیں اگر ڈیولپ کر لی جائیں تو چانسز ہیں کہ آپ میڈیا میں سکسیزفل ہو سکتے ہیں؟ ڈیجیٹل کی تو ایک آپ نے آپشن دے دی, لیکن ویسے اپنی پرسنالٹی میں کیا چیز ڈیولپ کرنی بہت ضروری ہے؟ آپ کے بولنے کا اسکلز اچھے ہونے چاہیے, آپ کا کرنٹ افیئر اچھا ہونا چاہیے اگر آپ میڈیا میں اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں. یہ 2 چیزیں اگر آپ کے اندر اچھی ہیں نا تو پھر آپ میڈیا فیلڈ میں اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. صحیح.
اچھا، سوشل ورک آپ بہت کر رہی ہیں، آپ نے کورونا میں بھی کافی کام کیا، تو میں اس حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ وہ آپ کا انٹرسٹ کب اور کس طرح ڈیولپ ہوا اور اب تک آپ کیا کیا کام کر چکی ہیں؟ اچھا علی، اس میں یہ تھا کہ جب یہ کرونا آیا تھا تو کرونا کی وجہ سے بہت ساری پرابلمز ہمیں فیس کرنا پڑے. تو اس وقت ہمارا ایک گروپ تھا لیڈنگ لیڈیز، اور اس میں ہم لوگ 300+ لڑکیاں کام کر رہی تھیں. اس میں میرے ساتھ ایک آمنہ عثمان بھی کام کر رہی. تو ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم نے 4 سال جو ہے وہ میڈیا کو دیے ہیں، تو کیوں نہ ابھی ہم کوئی اس طرح کا کام کریں کہ جس میں لوگوں کو فائدہ ہو. اس وقت ہم نے 7,000+ لوگوں کو جو ہے نا وہ راشن پرووائڈ کیا. صرف لاہور میں نہیں، لاہور سے باہر بھی ہم لوگ گئے، بلکہ میں خود بھی جاتی رہی اور مجھے جو ہے وہ ایشوز بھی ہو گئے تھے بہت سارے. اس کے بعد مجھے کرونا کا جو ہے نا وہ امن کہانی کی طرف سے کرونا ہیرو کا ٹائٹل بھی مل چکا ہے. اور اس کے بعد جماعت اسلامی کی طرف سے یہ سیلاب جب آیا، سکھر میں ہم لوگوں نے کام کیا. اور بہت ساری جب ہم فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو بہت ساری ایسی خواتین ملتی تھی کہ کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو سامنے نہیں آنا چاہتے، سفید پوش لوگ، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مل جائے لیکن ہمارا نام سامنے نہ آئے یا ہمارا فیس سامنے نہ آئے. تو اس بات کو میں نے مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ یار نہیں، کام ان کے لیے کرنا چاہیے. اور میں موسٹلی جو کام کرتی ہوں نا وہ ویڈیوز کے لیے کرتی ہوں کہ ان کو راشن وغیرہ پرووائڈ کر دیا. جیسے ابھی عید آئے گی تو عید دوستوں سے کچھ کلیکشن کی چیزوں کی، پیسوں کی، اور ان کے لیے کچھ چیزیں خریدی اور ان کو بھجوا دی. اچھا میم، قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو، ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ قاسم علی شاہ ویسے ان کو میں بہت پسند کرتی ہوں. میں ان کی تمام جتنے بھی ان کے پروگرامز ہوتے ہیں وہ سنتی ہوں. اور میرا خیال ہے کہ یوتھ کے اندر ایک بہت ہمارا جو ہے وہ بہت بڑا نام ہے قاسم علی شاہ صاحب کا، کہ وہ ایک اچھے انسان ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جتنی ہماری یوتھ ہے اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک اچھا کام سٹارٹ کریں، اپنا فیوچر جو ہے وہ برائٹ کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں قاسم علی شاہ صاحب کے جو ہے وہ لازمی جتنے بھی ان کے پروگرامز ہیں وہ سننے چاہیے. کیونکہ آپ کو بڑی موٹیویشن ملتی ہے کہ اچھا یہ چیزیں جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. آپ بہت پازیٹیو ہو جاتے ہیں. مطلب میں نے اپنے اندر جو چیز فیل کی ہے کہ نیگیٹو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ جب ان کے پروگرام سن رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کے اندر ایک پازیٹیو چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. میم، آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا وقت آیا ہو جس میں آپ نے بہت ڈاؤن فیل کیا ہو یا آپ کسی ٹریجڈی سے گزری ہوں، اس وقت میں اپنے آپ کو آپ نے کیسے ریکور کیا؟ زندگی میں بالکل ایک ایسا وقت آیا تھا کہ جب میں نے یہ سوچا تھا کہ زندگی جو ہے اس وقت ختم ہو گئی ہے. میں وہ واقعہ تو نہیں شیئر کر سکتی، لیکن ایسا سین تھا کہ جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو نہ آپ کے دوست آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور نہ ہی آپ کے کوئی رشتے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس میں صرف یہ تھا کہ یہ سیکھنے کا موقع ملا تھا اس میں کہ آپ جن کے لیے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں نا، وہ وقت نہیں آپ کو ضائع کرنا چاہیے. آپ کو اپنے لیے کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ پر وقت پڑتا ہے نا تو پھر آپ کا کوئی نہیں ہوتا. تو ہاں، یہ چیز ہے. بہت بہت شکریہ کرن رباب خان صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. بہت اچھی آپ نے گفتگو کی. یقیناً ناظرین کو بھی اس گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اور خاص طور پہ جو انہوں نے سکلز کی بات کی کہ اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، سکلز ہے، تو پھر آنے والے وقت میں آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہوئے آپ ایکسل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.